الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ پروگرام تعلیمات اسلام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نور الہدا نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے، دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان میں سے جتنے ٹین ایجر ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے، اور یہ ہر ایک جوان سے، ینگسٹر سے تعلق رکھتا ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ۔ تو آج انشاءاللہ ہم جوانی کے حوالے سے اور بڑھاپے کے حوالے سے، جو ہماری زندگی کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک بچپنا، دوسرا جوانی، اور اس کے بعد انسان بڑھاپے پر قدم رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس پر آج گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو شیئر کیجئے، اور خود بھی دیکھیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سامعین محترم، اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، انسان کے ساتھ یہ زندگی اگر وفا کرے تو وہ ایک عرصہ گزار کر بچپنا، جوانی اور پھر بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ بہت سارے افراد جو بچپن میں، جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جس شخص کی موت جس وقت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، ایک لمحہ تاخیر یا ایک لمحہ اس میں تعجیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمارے جو بچپنے کا وقت ہوتا ہے، جب انسان لاشعوری کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے وہ شعور کی طرف ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، عمومی طور پر یہ ہمارے یہاں عمر جو ہے وہ 12 سے لے کر 19-20 سال کے قریب یہ عمر جو ہوتی ہے، جس میں ہارمونز کی تبدیلیاں بہت زیادہ واقع ہوتی ہیں، بچے کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا ذہن، اس کا جو دماغ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یا تو اس عمر کے اندر بچہ سنور جاتا ہے یا اس عمر کے اندر وہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ٹھہراؤ کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں فی زمانہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اور جو ٹیسٹ ہے اور جو کیا کہتے ہیں کہ جو بھی سائنس کے حوالے سے تعلیمات ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ ہارمونز کی جو تبدیلی ہے وہ اس ایج میں بچے کو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ایج میں بالخصوص اپنے آپ کو سنبھالنا ہر ایک کے لیے، اور بالخصوص سرپرست والدین کے لیے سنبھالنا اپنے بچے کو، اپنی بچی کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ الغرض جب انسان اسٹیج کو آگے نکال لیتا ہے، پھر جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور جب جیسے ہی جوانی آتی ہے، جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتا ہے، تو اسے نفس و شیطان مختلف طرح سے اللہ اور اس کے رسول اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جوانی کا عالم ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت مین ہوتا ہے، اور یہی وہ دن ہوتے ہیں کہ انسان ان دنوں میں اچھے کام کر لے۔ بڑھاپے کے اندر آ کر تو ہر شخص ہی مسجد میں آ جاتا ہے، ہر شخص ہی پہلی صف میں آ کر اور لوگوں کے مقابلے میں جلدی مسجد آ کر لائٹس، پنکھے آن کیے اور بیٹھ گئے، تسبیح لے کر، مصلی لے کر۔ یہ تو عام طور پر بڑھاپے میں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ جوانی کا عالم، جس میں جوش جواں، جس میں خون گرم، جس میں کچھ کر جانے کی چاہت ہوتی ہے، اس وقت کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزار لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لا یعلم بعد علم شیئا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان وہ قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ جانے۔ تو یہاں پر بڑھاپے کو ناقص عمر سے تعبیر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اور جو بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے جوانی کے بعد، کیونکہ بے سے بچہ، بے سے ہی بوڑھا، بے سے بیمار، اور بے سے ہی بے وقوف، تو ان کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے عام طور پر یہ ایک طرح سے ہوتی ہے۔ جس طرح بچے کو بچپن میں وہ ضد کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چیزوں کے لیے، اسی طریقے سے جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی برداشت کی کیفیات اور صلاحیتیں مفقود ہو جایا کرتی ہیں۔ بات بات پر اسے غصہ آنے لگتا ہے، ایک ایک لفظ پر غصہ آنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی ذہنی سطح اور بچے کی ذہنی سطح وہ تقریباً سیم ہو جاتی ہے، مماثلت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے بے وقوف بھی ہے اور اسی طریقے سے بیمار بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر کو ناقص عمر بیان فرمایا، تو ہمیں اس عمر کے حوالے سے پہلے جو ہمیں جوانی ملتی ہے اس سے اچھا گزارنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے، ہر شخص یہ چاہتا ہے، تو ہمیں اپنی جوانی کو سب سے پہلے اچھا گزارنا ہوگا۔ بالکل سامعین محترم، ناظرین محترم، کہ اگر ہم جوانی اچھی گزارتے ہیں تو ہمارا بڑھاپا بھی یقیناً اچھا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بڑھاپے کے اندر جو نقص ہے، حافظے کی کمزوری ہے، یا انسان بات بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ جنہیں کوئی منصب دینی نہیں ملا، کیونکہ علماء، اولیاء، انبیاء کرام علیہم السلام ان چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ ان کی عقل جنون کی طرف جائے، یا ان کی عقل ارزل، یا ان کی عقل نقص کی طرف جائے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو، اولیاء کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہ معظم دینی کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا ہے، بڑھاپے کے اندر آ کر ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دماغ اور زیادہ اچھا چلتا ہے، وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، بات کہنے کی یہ ہے کہ اس عمر تک جانا ہے تو جوانی کا جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے جس پر میں ابھی گفتگو شروع کرتا ہوں، اسے بہت اچھا گزارنا ہوگا۔ اور ان سب کا فارمولہ ایک بہترین ہے کہ ہم قرآن مجید برہان رشید پڑھا کریں، کیونکہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب وہ معظم دینی ہو یا نہ ہو، اسے کوئی منصب دینی ملا ہو یا نہ ملا ہو، اسے اپنی بڑھاپے کی عمر تک جاتے ہوئے، اس اسٹیج تک پہنچتے ہوئے جو بھی مراحل آتے ہیں، اس کی عقل صحیح سلامت رہتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اس کی عقل زائل نہیں ہوتی، اس کی عقل میں فطور پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب ہمیں وہ وقت گزارنا ہے، اگر اللہ نے زندگی دی ہے، تو ہمیں جوانی کو صحیح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک بیان فرمائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر مزید چیزیں بھی بیان فرمائی، زندگی کو موت سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، فراغت کو فرصت سے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک بات کیا تھی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج نوجوان کس معیار سے، کس حساب سے زندگی بسر کر رہا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا نوجوان، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو،
چاہے ایک اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو یا کسی سیکٹر کے اندر، کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، کسی کمپنی کے اندر وہ امپلائی ہو، وہ یہ غور کر لے یہ جو جوانی کے ایام گزار رہے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے امپلائی، ایز اے بزنس مین، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کے روز و شب کے معاملات کس طرح گزر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے روز و شب کے معاملات لوگوں کی زندگیاں دیکھنے میں صرف ہو رہے ہیں، ویلوگ دیکھنے میں صرف ہو رہے ہیں، دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی پر غور کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتے۔ دوسروں کی زندگی دیکھتے رہے اس 4-5-6 انچ کی اسکرین میں جو ہمارے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے تقریباً پاس یہ موجود ہے ڈیوائس، اور پھر اس پر ظلم بالائے ستم، بالائے ستم یہ کہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے، اور پھر نت نئے ایپلیکیشنز جو باقاعدہ پری پلان طریقے سے ہماری نیو جنریشن میں ڈالے جاتے ہیں، لانچ کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ انہی سب چیزوں کے اندر پھنس کر رہ جائیں۔ اب نوجوان اپنی صلاحیتیں اسکرولنگ میں ضائع کر رہا ہے، اس کا وقت بھی ضائع، کیونکہ وہ وقت کسی اور کام میں یوٹیلائز کر سکتا تھا۔ اگر وہ کسی ارننگ میں نہیں کر سکتا تو کم سے کم ثواب کی ارننگ میں تو کر سکتا ہے۔ اگر وہ منی کی ارننگ میں انویسٹ نہیں کر رہا وقت کو، تو کم سے کم ثواب کی ارننگ کر لے، وہ گڈ ڈیڈز کر لے، اچھی چیزیں کر لے، وہ درود پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، لیکن وہ اسکرولنگ میں لگا ہوا ہے۔ جن انگلیوں سے اسے تسبیح پڑھنی تھی، جن انگلیوں پر اس نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے گجرے بھیجنے تھے، تو وہ اس سے اسکرولنگ میں لگا ہوا ہے۔ تو آج کا نوجوان ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس میں پڑا ہوا ہے، یا گیمنگ کے اندر پڑا ہوا ہے، یا خود نمائی کے اندر، اور مزید اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں۔ ہم جب تک اس ڈیوائس کے سوچ سے اور اس کے انٹرنیٹ جو مکڑی کا ہمارا جالا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فائدے کے لیے ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، بس یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم اس کا مس یوز تو نہیں کر رہے۔ اگر مس یوز کر رہے ہیں تو اسے پھر ہٹا دینے میں ہی عافیت ہے، اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کروا دیا جائے اپنے گھروں کے اندر سے، اگر ہماری نیو جنریشن خراب ہو رہی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں کہ کیا صرف ان چھوٹی ڈیوائسوں کے اندر ساری دنیا ہمارے ہاتھوں کے اندر آ گئی ہے، ایک کلک کے سرچ کرنے کے اوپر ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آج کا نوجوان اپنی زندگی اس کے لیے برباد کر رہا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو کچھ سیر سپاٹے کے لیے، مزید آگے بڑھیں تو کچھ جناب صرف ارننگ کے لیے، ان کی ساری زندگی یہی ہے کہ بس کمانا ہے اور ہر وقت کمانا ہی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس پر توجہ کرنی چاہیے، صرف کمانا ہی مقصد نہیں ہے، صرف وقت ضائع کرتے رہنا، اسکرولنگ کرتے رہنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ نوجوان اس کام کے لیے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، پھر کس لیے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ضرور اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ آج کا نوجوان کیا اس کا دل مسجد سے معلق ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت سورج کا چہرہ ہوگا، آج سورج کی پیٹھ ہے، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ اپنے مرتبے کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی آخر الزماں، سرور دو جہاں، صاحب لولاک،
जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, हम गुनाहगारों के लिए शफीउल मुज़निबीन बनाया, जिनके लिए सारी कायनात बनाई गई। वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे जिन लोगों को जगह दी जाएगी, उनमें से एक वो नौजवान होगा जिसका दिल मस्जिद से मुअल्लक होगा। आज हमारा दिल मस्जिद से मुअल्लक है या मस्जिद में लटका हुआ है? उससे मुराद ये है कि हम नमाज पढ़ के जाएं, दूसरे नमाज की फिक्र हो कि नमाज हो तो नमाज का वक्त हो तो मैं जल्दी पहुंच जाऊं, ये कैफियत है? या दूसरी कैफियत है कि मस्जिद में आ गए तो बस जल्दी से जाने की फिक्र? ये तो मुनाफिकीन की अलामत में से है। तो इसलिए हमें जरूर इस पर तवज्जो करनी चाहिए। और नौजवान, मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, और वो नौजवान जो अपनी जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का महबूब है। कितनी बड़ी बात बयान फरमाई, नौजवानी के अंदर तौबा करना बहुत बड़ी बात। हम जिस तरह इबादत जवानी में करते हैं बुढ़ापे में वैसी नहीं हो सकती। बुढ़ापे में तो मुख्तलिफ अवारिजात आ जाते हैं। बुढ़ापे में जहां हमारी सेहत सही नहीं रहती, हमारी निगाहें सही नहीं रहती, हमारे हिस्स के अंदर कमजोरी आ जाती हैं, हमारे सेंसेस के अंदर और भी बहुत सारी चीजों के अंदर तगय्युर तबद्दुल रूनुमा हो चुके होते हैं, तो हमें ये जो वक्त है जवानी का, इसे गनीमत जानना चाहिए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा दोम, आपके ज़माने का वाक़या है कि एक नौजवान था, बड़ा ही मुत्तकी, परहेजगार, इबादत करने वाला। वो साले नौजवान, उसका अचानक इंतकाल हो गया और रातों रात ही उसका जनाजा पढ़ने के बाद उसके वालिदैन ने उसे दफन कर दिया। जब सुबह हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर मिलती है तो आपने उनके वालिद से फरमाया कि आपने हमें रात में क्यों नहीं बुलाया, हम भी उसके जनाजे में शिरकत कर लेते। तो उनके वालिद ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, खलीफा दोम, आपको हमने रात में जहमत देना इसलिए गवारा न की कि आप दिन भर रियाया के मसाइल में लगे होते हैं, उनकी मुश्किलात दूर कर रहे होते हैं, उमूर खिलाफत सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो हमने आपकी आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा। यही वजह थी कि हमने रातों रात ही उसका जनाजा पढ़कर उसे जो है दफना दिया। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मुझे उस नौजवान की कब्र पर ले चलो। और आप कब्र पर हाजिर होते हैं और आप तिलावत फरमाते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि अल्लाह तबारक व ताला उसे 2 जन्नत अता फरमाता है जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरे। तो कब्र से वो नौजवान आवाज इसका जवाब देता है कि अमीरुल मोमिनीन, आपने सच फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उसे एक औरत ने गुनाह की दावत दी थी, लेकिन उस गुनाह की दावत को उसने कबूल नहीं किया, उसने रद्द कर दिया था। तो उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके वालिद जाते हैं रात में ढूंढते हुए, वो पड़ा रहता है बाहर गली में, उसे अपने घर ले जाते हैं, उसे होश आता है, उसे वाकया सुनते हैं, तो वो दोबारा वो वाकया बताता है, हत्ता कि वो जब इस बात पर पहुंचता है कि मुझसे गुनाह की दावत दी गई लेकिन मैंने उसे कबूल न की, तो उसकी रूह उसी वक्त कफस उनसरी से परवास कर जाती है और उनके वालिदैन ने उसे दफन कर दिया होता है। तो सामईन मोहतरम, गुनाह से बचने के वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें 2 जन्नतें अता फरमा दी। तो हमें जरूर इस पर तवज्जो करनी चाहिए। आज क्या हमारी आंखें गुनाहों से महफूज हैं? अगर हमारे दिल के अंदर ये आ जाए कि हमें अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है, हम अकेले ही क्यों ना बैठे हों, हम दरवाजा बंद करके ही क्यों ना बैठे हों, या
किसी भी मकाम पर दुनिया में हम चले जाएं, अल्लाह तबारक व ताला की नजरों से, उसकी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। तो हमें जरूर इस पर तवज्जो करनी चाहिए कि वो मालिक हमें मुलाहिजा फरमा रहा है। तो ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां छुप कर हम गुनाह कर सके। लिहाजा गुनाहों से बचें और इस नौजवानी को, जवानी के आलम को, आलम शबाब को गनीमत जानते हुए हमें गुजारना चाहिए। सामईन मोहतरम, जब बंदा इन सब चीज़ों के करीब आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसे छोड़ना पड़ती हैं, अवॉइड करना पड़ती हैं, और बातें भी सुनना पड़ती हैं कि जनाब आज का दौर तो ऐसा चल रहा है, आज का दौर तो भाई इतना मॉडर्न हो चुका है, और आप क्या पुरानी सोच लिए बैठे हैं। याद रखिएगा, इस्लाम कभी पुराना नहीं होता। लोग पुराने हो गए इसको बुरा भला कहने वाले, लेकिन इस्लाम अपनी आबो ताब के साथ इसका सूरज क़यामत तक चमकता रहेगा। और यही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो कबूल है दीन, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो ये नौजवानी का जो वक्त है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अहम है। बल्कि एक इस दुनिया का ही जिंदा लोगों का एक मैं वाक़या बयान करता हूँ। एक शख्स था, उसकी सरकारी जॉब थी, सरकारी नौकरी थी। उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई काम था, लोगों को पेंशन दिया करते थे अपनी जवानी के आलम में। वो ये कहते हैं कि जब मैं जवान था, मेरी सरकारी बैंक के अंदर नौकरी थी और मैं जनाब लोगों को पेंशन दिया करता था, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि लोगों का तर्ज अमल होता है, वो परेशान भी किया करता था। जो भी, क्योंकि आम तौर पर जो सरकारी बैंकों के अंदर आते हैं वो पेंशनर्स आते हैं, वो बूढ़े हजरात आते हैं, वो सफ़ेद दाढ़ियों वाले आते हैं। और जब इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये चीज़ चली है, बालों का सफ़ेद होना। उससे पहले दुनिया में बाल सफ़ेद नहीं होते थे बुढ़ापे के तौर पर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाइट और सफ़ेद बाल देखे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरा नूर है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह इस नूर को बढ़ा दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से ये बुढ़ापे के जो आसार हैं सफ़ेद बालों के, ये होना शुरू हुए। तो वो ये शख्स कहता है कि पेंशनर्स आया करते सफ़ेद दाढ़ियों वाले, हम उन्हें धक्के खिलवाते, हम उन्हें तंग किया करते, लेकिन जब मैं रिटायर हुआ, मेरी पेंशन लगी, और जब मैं बैंक में पेंशन लेने जाता, क्योंकि इंसान 60 साल आमतौर पर जो हो जाता है उसके, तो वो तो रिटायर हो जाता है, उसकी भी पेंशन लग गई क्योंकि सरकारी काम था। जब वो पेंशन लेने जाता है तो वो कहता है कि हमारे साथ अगर मैं उन्हें 5 चक्कर लगवाया करता था लोगों को, तो आज मुझे 10-12 चक्कर लगवाए जाते हैं, फिर भी मेरा काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता। तो ये बात, ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं, कमा तुदीनु तुदान, जैसा दुनिया में करोगे वैसा भरोगे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बेहतरीन दीन अता फरमाया, और बिलखुसूस ये जो जवानी का आलम होता है, इस वक्त को कंट्रोल कर लेना बहुत अहम है। जब हमारी जवानी सही होगी, हमारा बुढ़ापा ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। आज का नौजवान वो ये चाहता है कि वो स्टार दिखे, हालांकि मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कौन से स्टार्स अता फरमाए? उन्होंने अस्हाबिकन नुजूम, सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान को सितारों की मानिंद बयान फरमाया, उन्हें सितारे करार दिया। आज हमारे सितारे कौन हैं? हमारे सितारे क्या पड़ोसी या किसी मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले, हराम और हलाल की तमीज ना रखने वाले, या दुनिया के ऐसे अमीर तरीन के जो शायद मुसलमान भी ना हो? क्या हमारे ऐसे आइडियल्स और हमारे ऐसे स्टार्स तो नहीं हैं? अगर हैं तो हमें फौरन से पेशतर अपनी तरजीहात को बदलना होगा। याद रखिएगा, दुनिया जब हम न थे चल रही थी, मौजूद है चल रही है, जब हम ना होंगे हमारे बाद वाले उस वक्त भी जी रहे होंगे।
تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی اور یہ مختصر ترین زندگی اس طرح گزار جائیں کہ جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، اور جب دنیا سے ہم جائیں تو لوگ ہمیں برے ناموں سے یاد نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایسا بھی سننے میں آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ اگر کسی کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کی پھر بھی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کس طرف سے برائی ہوتی ہے؟ یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوائی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ہی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے انسان ذلت اور رسوائی کے اندھیرے گھڑے میں گر جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرور اس پر توجہ کرنی چاہیے اور اس نوجوانی کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ آج ہم اپنی بات کو انہی الفاظ پر ختم کرتے ہیں کہ اپنی جوانی کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعلیٰ حضرت کا احساس ذمہ داری اس درجے میں ہے کہ امام اہل سنت آگے بات سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، علم کا دروازہ بند نہیں کیا۔ کو عروج پر لے جانے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے علمگار بننا ہے، انشاءاللہ اپنا اپنا حصہ بانٹنا ہے انشاءاللہ۔ اگر علم نہیں ہوگا دین خطرے میں ہوگا۔ تحفظ ضروری ہے، حکم دے دیا، وہ علم اسے حاصل کرنا لازم و ضروری ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بنے گا، فلاں بنے، کتنے پیسے کما لوگے، کیا کر لوگے؟ آپ دین کی طرف آؤ، پھر یہاں پر آپ دیکھو کہ آپ کو کیا ملتا ہے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، ابھی نہیں لیکن انشاءاللہ مسجد بنانے ہیں، مدرسہ بنانے ہیں، اور آج کی بدعتوں کی مخالفت ہم اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور وقف کریں گے انشاءاللہ۔ بحمداللہ مرکز نور الہدیٰ مسجد مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عن قریب تیسرے فلور سلیب چھت کی بھرائی عمل میں آنے والی ہے، جس کے لیے لاکھوں لاکھ روپے مالیت کے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں۔ 1,11,000 صرف 11,000 یا کم از کم 1,100 روپے اس کار خیر میں جمع کروانے کی نیت ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت کا احساس اس درجے میں ہے کہ امام اہل سنت آگے بات سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، دروازہ بند نہیں کیا۔ اہل سنت کو عروج پر لے جانے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ